11 ربیع ثانی اور صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن فہم قرآن پر بات کریں گے کہ ہر حال میں اللہ کو پکارنا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 63 میں سبق دیا گیا کہ ہر حال میں انسان اللہ تعالیٰ کو پکارے، اور صرف یہی نہیں کہ مصیبت میں اللہ کو یاد کرے، بلکہ جب مصیبت ختم ہو جائے تو بھی اللہ کو یاد رکھے۔ اگر ایسا نہیں کیا کہ مصیبت ختم ہو گئی اور اللہ کو بھول گئے اور دوبارہ اسی حالت میں اسی گناہ کی طرف پلٹ گئے جس میں پہلے سے مبتلا تھے، تو یہ بجائے شکر کرنے کے ناشکری ہوئی، اور یہ عادت مشرکین کی تھی کہ وہ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں، خواہ مصیبت میں ہو یا عافیت میں، خوشحالی میں ہو یا بدحالی میں، صحت کے حالات میں ہو یا بیماری میں، اللہ کو ہر حال میں پکارتے رہنا چاہیے کہ دعا کی مقبولیت اور نافعت بہت زیادہ ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دعا اس چیز کے لیے بھی نفع مند ہے جو پیش آ چکی ہے، اور اس چیز کے لیے بھی نفع مند ہے جو پیش نہیں آئی۔ لہٰذا اللہ کے بندو، دعا کو اپنے لیے ضروری سمجھو۔ یعنی جو چیز پیش آ چکی اس کے لیے دعا کا نفع مند ہونے کا مطلب یہ کہ جو مصیبت و بلا نازل ہو چکی، اگر اس کا دور ہونا دعا پر موقوف ہوتا ہے تو دعا کرنے سے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، انسان سکون و اطمینان پا لیتا ہے۔ اگر مصیبت کا باقی رہنا مقدر ہو چکا ہے اور دعا سے وہ دور نہیں ہوتی تو دعا کا نفع ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ صبر کی طاقت عطا فرما دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ مصیبت و بلا کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اس پر راضی بھی ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ بلا مصیبت میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ صبر کی دولت حاصل ہو جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، جذبہ اطاعت اور زیادہ مضبوط اور قوی ہو جاتا ہے۔ اور دعا کرتے ہوئے اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے، دعا یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی ہے۔ اس کے لیے اپنی دعاؤں میں مسنون کلمات بھی کہنے چاہیے کہ اللہ رب العزت، یہ دعا کرنا ہمارا کام ہے اور قبول فرمانے کا آپ کا وعدہ ہے، ہماری کوشش ہے اور بھروسہ ہے آپ کی ذات پر۔ لمبی دعا کا حصہ ہے یہ بھی ایک، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی کہ انسان دعا کرنے کے لیے قبولیت کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے، جو کچھ مانگا ہے اس کے قبول ہونے کا پورا یقین ہو، اگرچہ قبولیت کی کوئی بھی صورت بن پائے تو یا اللہ تعالیٰ وہی چیز عطا فرما دیں گے جو مانگی، یا کوئی آنے والی مصیبت ہم پر سے ہٹا دیں گے، یا اللہ تعالیٰ نام اعمال میں اجر لکھ دیں گے۔ تو نصیحت یہ ہے کہ دعا کیسے قبول ہوگی، دعا کی قبولیت اور نافعت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ گناہوں سے بچیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ دنیا میں اگر کسی کی بات نہ مانے تو اس آدمی سے اپنا کام نہیں نکال سکتا، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں تو ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ دعا توجہ اور دھیان سے مانگنا چاہیے، دعا میں رونا چاہیے، رونا نہ آئے تو رونے کی کیفیت بنانی چاہیے۔ دعا مانگتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ میں جو مانگ رہی ہوں وہ اللہ سن رہے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ سے مناجات ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں اور میری دعا قبول ہو چکی ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ سے تعلق بڑھے گا، دعا بے توجہی سے نہیں کریں گے بلکہ توجہ سے کریں گے، پھر دعا کو مایوس ہو کر نہیں چھوڑیں گے بلکہ دعا کرتے رہیں گے، اور پہلے اپنے لیے، پھر اپنے ماں باپ کے لیے، بہن بھائی کے لیے اور دیگر رشتہ داروں کے لیے مانگنا چاہیے۔ جو دوسروں کے لیے مانگتے ہیں تو فرشتہ اسے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی اس کے مثل عطا فرما دے۔ تو تنگ حالی میں، خوشحالی میں، دونوں صورتوں میں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے خوب گڑگڑا کر اور طلب کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے۔ اول آخر درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حرام کمائی اور حرام مال سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔